11ویں امام علیہ السلام کا یہی شاہکار ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 12ویں امام علیہ السلام تو غیبت میں، لیکن ان سے پہلے کے جو 3 امام ہیں وہ کم سینی کے اندر گئے ہیں۔ 9ویں امام صرف 25 برس کے تھے، 25 ان کی ایج تھی جب ان کی شہادت ہوئی۔ 10ویں امام 41 سال کے تھے، 41، یہ بھی کوئی زیادہ ایج نہیں، اور 11ویں امام صرف 28 سال کے تھے، 28۔ بہت کم سنے کے اندر جو ائمہ علیہ السلام ہیں، یہ ایک کے بعد ایک ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ بنی عباس کا وہ دور ہے جس میں مسلسل وہ لوگ کوشش کرتے رہے کہ ائمہ جو مختلف انداز سے آنے والے ایک طولانی غیبت کے دور کے لیے امت کو تیار کر رہے تھے کہ ایک بہت طولانی غیبت آنے والی ہے، اور ائمہ بار بار کہتے تھے ایک بہت طولانی غیبت آئے گی، ہلک فیہ المستعجلون، جلد بازی کرنے والے تباہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، کذب الوقاتون، جو وقت کو معین کریں گے، یہ کہیں گے کہ امام کا ظہور اگلے سال ہونے والا ہے، یا یہ کہیں گے 100 سال تک نہیں ہوگا، وہ سب جھوٹے ہیں، کوئی وقت نہیں جانتا، کوئی عالم ہو، کوئی مرجع ہو، کوئی اور مومن ہو، کوئی صوفی ہو، کوئی وقت نہیں بتا سکتا امام کے ظہور کا، کسی کو نہیں معلوم، کوئی آدمی کبھی نہ کہے کہ میں جانتا ہوں 1000 سال نہیں آئیں گے یا اگلے سال آنے والے ہیں، کوئی وقت نہیں بیان کر سکتا۔ تو یہ مختلف ادوار کے لیے ائمہ تیار کر رہے تھے، خصوصاً یہ جو آخری 3 امام تھے انہوں نے ذہنوں کو تیار کیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو غیبت میں کیسے وقت گزارنا ہے۔ 11ویں امام نے بھی اسی انداز سے کیا کیا کہ اپنے ایک وکلا کا جال بچھایا اور 12ویں امام کا مسلسل تعارف کرواتے رہے۔ جواسیس یعنی جاسوس بیٹھے رہتے تھے امام کے گھر پہ، خواتین خدمت کی غرض سے، مرد آتے تھے باہر کھڑے رہتے تھے کہ سب کو معلوم تھا پیغمبر اسلام کہہ گئے میرے 12 وصی ہوں گے، تو 11ویں امام یہ ہیں، 12ویں نے انہیں کے ہاں آنا ہے، تو کسی طریقے سے جب معلوم ہو تو ان کو اسی وقت قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے۔ یہ بڑے بڑے دشمنوں کی سازش تھی۔ تو 11ویں امام علیہ السلام بے انتہا اختناق میں، بے انتہا کہہ لیجئے کہ ان کے اوپر جاسوس بیٹھے رہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے پیغام کو پہنچاتے تھے۔ ایک بہت بڑی سازش قرآن کے خلاف شروع ہوئی 11ویں امام کے دور میں، اور اس میں کوشش یہ کی گئی، اسحاق کندی نامی ایک بہت بڑا عالم تھا، اس نے کوشش یہ کی، جو منحرف ہو جاتے ہیں بعض اوقات لوگ جب زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور ان کی صحیح رہنمائی نہیں ہوتی، صحیح تربیت نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ قابلیت کی وجہ سے بعض اوقات گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ائمہ کی مسلسل خدا کی طرف سے مسلسل ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو صراط مستقیم پہ رہنے کے لیے۔ تو اسحاق کندی جو ہے بہت قابل تھا، اس نے کتاب کا نام رکھا، ابھی کتاب چھپی نہیں تھی لیکن مشہور ہو گئی، کتاب کا نام رکھا التناقض فی القرآن، قرآن میں تناقض ہے، معاذ اللہ یعنی کنٹرڈکشن ہے، قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے۔ اس نے کتاب لکھنا شروع کر دی، اور یہ 11ویں امام کا دور تھا، ہر جگہ مشہور ہو گئی، لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ آدمی 20 سال سے ایک کتاب لکھ رہا ہے، ابھی چھپی نہیں ہے لیکن 20 سال میں شہرت ہو گئی کہ یہ ثابت کر رہا ہے قرآن میں کنٹرڈکشن تضاد ہے، ہر جگہ باتیں ہونے لگیں۔ 11ویں امام کا دور آیا تو آپ نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ تم اس سے قریب ہو جاؤ، کہ مولا اس سے قریب ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے کہا قریب ہو جاؤ، میں بتاؤں گا فائدہ کیا ہوگا۔ صرف قریب ہو جاؤ، وہ تم پہ اعتماد کرنے لگے، وہ تم پہ ٹرسٹ کرنے لگے، جب قریب ہو جاؤ گے میں بتاؤں گا، تمہاری تربیت کروں گا کیسے سوال کرنا کا۔ اچھا مولا، تو وہ امام کا شاگرد ہر روز جا کے اسحاق کندی کی خدمت کرنے لگا اور جا کے اس کی کتابوں کو صحیح کر کے رکھتا، ایسے ویسے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ امام کہیں گے کتاب چرا لو، کا نہیں، ایک سوال کہوں گا اس سے سوال کر لینا۔ جب ایک دن اسحاق کندی نے دیکھا کہ بہت قریب ہو گیا، وہ اس پہ ٹرسٹ کرنے لگا ہے، تو بہرحال اس کو کتابیں لے جانے دینے لگا۔ اب اس نے کہا مولا میں بہت قریب ہو گیا ہوں، اب بتائیے کام کیا ہے؟ امام نے کہا اس سے صرف ایک سوال کر لینا، یہ سوال سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ امام نے کہا صرف ایک سوال کر لینا۔ کہا مولا کیا سوال کروں؟ کہا اس سے سوال یہ کرنا کہ تم اتنی مدتوں سے یہ کتاب لکھ رہے ہو کہ قرآن میں کنٹرڈکشن ہے، قرآن میں تناقض ہے، قرآن میں تضاد ہے، قرآن کی باتوں میں ٹکراؤ ہے، ایک بات دوسرے سے ٹکراتی ہے، تو یہ بتاؤ کیا تم نے آیات کو ویسے سمجھا ہے جیسا کہ اللہ جس نے قرآن نازل کیا ہے اس نے سمجھانا چاہا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھ گئے، بہت سے لوگوں کو شاید اور وضاحت کرنی پڑے گی۔ کہا یہ پوچھو اس سے کہ تم نے قرآن کے معنی کو ویسا سمجھا جیسا اللہ نے سمجھانا چاہا ہے؟
اس نے کہا بس مولا اتنا سا سوال؟ مولا نے کہا ہاں۔ اس بیچارے شاگرد کو بھی مولا کے سوال سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ مولا نے کہا بس یہ سوال کر لینا، وہ سمجھ جائے گا میں نے کیا سوال کیا ہے، لیکن یہ مت بتانا سوال کس کا ہے، یہ سوال تم کہنا میرا ہی ہے، تاکہ اپنے طور پہ سوال کرو، میں نے تمہیں سمجھایا تم اپنے طور پہ سوال کرو گا۔ ٹھیک ہے مولا میں سوال کر لوں گا۔ اب وہ اسحاق کندی کے پاس گیا، کہا استاد میرا ایک آپ سے سوال ہے، اگر آپ برا نہ منائیں میرے سوال کا جواب دیجئے۔ کہاں پر خوددار بتاؤ سوال کیا ہے؟ کہا یہ بتائیے جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں کنٹرڈکشن فی القرآن، قرآن میں تناقض ہے، تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، تو یہ بتائیں کیا آپ یہ جو ٹکراؤ پیش کر رہے ہیں، قرآن میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، آپ نے آیتوں کو ویسا سمجھا ہے جیسا اللہ نے سمجھانا چاہا ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ خاموش ہو گیا، کچھ دیر سوچتا رہا، کہا یہ تجھے سوال کس نے بتایا ہے؟ کہا تجھے سوال کس نے بتایا؟ کہا میرے اپنے ذہن میں سوچا۔ کہا نہیں تیرے ذہن کی ایجاد نہیں ہے یہ سوال۔ کہا کیوں؟ میں کیوں نہیں سوچ سکتا؟ کہا 20 سال سے میں کتاب لکھ رہا ہوں، میں تیرا استاد ہوں، میرے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا۔ جب میرے ذہن میں نہیں آیا تو تیرے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کسی بہت بڑے آدمی کا سوال ہے جو علم کا سمندر ہوگا۔ کہا یہ مجھے امام حسن عسکری نے سوال بتایا۔ اس نے کہا ان کے اللہ طلحہ کہا ان کے علاوہ یہ سوال کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنی کتاب اٹھائی اور وہ کنویں میں کود گیا۔ اس نے ایک ویل کے اندر، کنویں کے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی، لوگوں نے اس کو بچا لیا، کتاب ڈوب گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کیونکہ اس ایک سوال نے میری 20 سال کی محنت کو ضائع کر دیا، کہ قرآن کو جب میں ویسا سمجھا ہی نہیں ہوں جیسا اللہ نے سمجھانا چاہا تو پھر مجھے یہ کیسے پتا کہ اس کے اندر ٹکراؤ پایا جاتا ہے؟ جب اللہ کی بات کو ویسے سمجھنا چاہو جیسے اللہ نے چاہا ہے حضرات، تب بات واضح ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، جب وہ سمجھائیں گے تو پھر معلوم ہوگا قرآن میں کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کا بہت مرتبہ ہے، جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی تھی نا وہ قرآن پہ عمل کرتے تھے۔ قرآن کہتا تھا نماز پڑھو، صحابہ نماز پڑھتے تھے۔ قرآن کہتا تھا روزہ رکھو، صحابہ روزہ رکھتے تھے۔ قرآن کہتا تھا جہاد کرو، صحابہ جہاد کرتے تھے۔ قرآن کہتا تھا راہ خدا کے اندر انفاق کرو، صدقہ دو، صحابہ انفاق کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے۔ قرآن کہتا تھا زکوٰۃ دو، وہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ قرآن کہتا تھا حج کرو، وہ حج کرتے تھے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ کے زکوٰۃ دیتے تھے تو آیت نازل ہوتی تھی، جب وہ بستر رسالت پہ سوتے تھے تو آیت نازل ہوتی تھی، جب جناب سیدہ راہ خدا میں روٹیاں دیتی تھی تو سورہ نازل ہوتا تھا۔ تو اہل بیت وہ ہیں، یہ صحابہ جو آیتوں کے منتظر ہیں، آیتیں اہل بیت کی منتظر ہیں کہ اہل بیت کوئی کام انجام دیں تو سوروں کی آیتیں نازل ہوں گی۔ تو حضرات اہل بیت کے فضائل کو، ان کے مقام کو سمجھیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بڑے ہی گہرے انداز سے تو حضرات یہ دور تھا 11ویں امام کا جہاں پہ آپ ذہنوں کو تیار کر رہے تھے کہ قرآن کو سمجھو اور آل محمد کو سمجھو۔ تو مختلف لوگ آتے تھے، سوالات کرتے تھے۔ امام اپنے گھر میں سامرہ کے اندر جہاں پہ آپ کے بابا کا روضہ بھی تھا، آپ نے پورا اہتمام کر رکھا تھا، تو آپ مسلسل جتنی بھی اس وقت نہضتیں تھیں، تحریکیں تھیں، سب کو تعارف کروا رہے تھے کہ اہل بیت علیہ السلام سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج ایک تفسیر بھی موجود ہے جسے منسوب امام حسن عسکری علیہ السلام کا منسوب ہے، لیکن لازمی نہیں کہ سب کچھ امام کا ہو، کیونکہ ان کے شاگردوں سے کوتاہی ہو سکتی ہے سننے میں، سمجھنے میں، تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ امام نے جیسا بتایا تھا۔ لیکن ہر چیز ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ امام سے نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ امام نے جو کچھ کہا اور جتنا یاد رہا انہوں نے لکھ دیا۔ تو امام نے مختلف شاگردوں کو تیار کیا اور بہت بڑے بڑے راویان حدیث کو تیار کیا، بڑے بڑے علماء کو تیار کیا۔ اس کے فوراً بعد اصول کافی لکھی گئی، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں حدیث کی، شیعہ سنی دونوں مکتب ہے فکر کے اندر۔ تو 11ویں امام نے سارے کے سارے اس زمانے کے مؤمنین کو، مسلمانوں کو تیار کیا کہ دیکھو رسول خدا نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوگا۔ حضرات آج میں صرف ایک اور دو باتیں پیش کروں گا 11ویں امام کی زندگی سے، اور پھر 11ویں امام کے جو شہادت کے اور آخری امامت کے دور ہیں اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔
تو قرآن کے اندر بے انتہا آیات ہیں، اور ائمہ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو ان کی تفسیر بتائی اور تیار کیا۔ 11ویں امام علیہ السلام نے کیا کیا کہ جو خمس کا نظام قائم ہوا تھا، تعارف کروایا، کہا کہ میرے وکلاء کو دو، اور وکلاء کو بتایا کہ کہاں کہاں مصرف ہو سکتا ہے، خمس کے مصارف کیا ہیں، یعنی کہاں پہ اسپینڈ کیا جا سکتا ہے، کہاں خرچ کیا جا سکتا ہے، اور پھر تربیت کرنے لگے۔ امام کے ایک وکیل تھے جو قم میں رہا کرتے تھے۔ قم کے اندر، قم شروع سے امام کے ماننے والوں کی ایک شہر تھا جو ایران میں ہے، بھی بہت چھوٹا سا شہر تھا تو بہت بڑا شہر ہو گیا۔ تو وہاں سے ایک وکیل امام کا گیا، اور ساتھ میں ایک شیعہ نے کہا کہ میں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں تاکہ دیکھوں تو صحیح کہ 11ویں امام کے بعد وہ 12ویں امام کون ہوں گے جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ کہا میں جا کے امام سے پوچھوں گا۔ اب وہ آئے، جب سامرے آئے نا تو امام علیہ السلام نے فوراً اشارہ کیا، کہا کہ آج کا اپنا خمس مجھے مت دو، وہ جو 4 برس کا بچہ بیٹھا ہے نا اسے جا کے اپنا خمس دو، اس سے حساب کتاب کر لو۔ تو وہ شیعہ کہتا ہے کہ امام کے وکیل نے لے جا کے خمس کا حساب دینا شروع کر دیا۔ مجھے تعجب ہونے لگا کہ یہ کیسے امام ایک 4 برس کے بچے کے پاس بھیج دیا، بچے کو کیا معلوم ہوگا؟ تو کہا کہ بچے نے بغیر پوچھے فوراً کہنا شروع کیا، دیکھو اس تھیلے کے اندر اتنے پیسے ہیں، اس تھیلے میں اتنے پیسے ہیں، وہ جس شیعہ نے بھیجا یہ اس کو واپس کر دینا، اسے کہنا ہماری طرف سے ہم نے قبول کر لیا، تمہارے ہمسائے کے اندر ایک غریب آدمی رہتا ہے، یہ پیسے اس کو دے دینا۔ کہا یہ پیسے ہم نے قبول نہیں کیے۔ کہا مولا کیوں؟ کہا اس کے اندر اتنے پیسے ہیں لیکن جس شیعہ نے بھیجی ہے نا اس نے اپنے ہمسائے کا حق مار رکھا ہے، اپنے بھائی کا حق مار رکھا ہے، ہم غصبی پیسوں سے خمس نہیں لیتے ہیں۔ کہا اسے کہنا واپس کر دے۔ پھر کہا کہ یہ جو تمہارا تھیلا ہے نا اس کے اندر اتنے دینار ہیں، اتنے درہم ہیں۔ کہا نہیں مولا اس میں اتنے نہیں، اس سے زیادہ ہیں۔ امام نے کہا نہیں، ابھی بیٹھ کے گن، جتنے میں نے بتائے ہیں اتنے ہی ہوں گے۔ تو انہوں نے گننا شروع کیا، تو اس نے گننا شروع کیا، کہا نہیں مولا جو آپ نے کہا وہ نہیں ہے، جو میں نے کہا تھا وہ بھی نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ مولا نے کہا پھر گن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے۔ اب وہ جو ساتھ میں شیعہ آیا تھا وہ دیکھنے لگا تعجب سے کہ کیسے اس بچے کو ہر چیز معلوم ہے۔ اس نے دوبارہ گنا، کہا مولا جو آپ نے کہا تھا بالکل ویسے ہی، اتنے ہی درہم ہے، اتنے ہی دینار ہے۔ امام نے کہا یہ پیسے میں نے قبول کیے، جب واپس جاؤ گے تو تمہاری بستی کے اندر ایک بیوہ خاتون رہتی ہے، اس کے پاس یتیم بچے ہیں، ہماری طرف سے یہ خمس کے پیسے اس بیوہ خاتون کو دے دینا۔ تو اب وہ شیعہ بیٹھا تھا، اس نے تعجب کیا، کہا مولا آپ کون ہیں اور یہ آپ سب کیسے جانتے ہیں کہ بغیر تھیلا کھولے آپ کو معلوم ہے کتنے پیسے رکھے ہیں؟ آپ نام تک جانتے ہیں، آپ یہ تک جانتے ہیں کس نے کس نیت سے بھیجے ہیں، غصبی ہیں کہ جائز پیسے ہیں؟ امام نے کہا تو نہیں جانتا، میں رسول خدا کا وہ فرزند ہوں جن کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ تو آپ نے غور فرمایا نا، 11ویں امام نے ذہنوں کو تیار کرنا شروع کر دیا کہ سب لوگ ذہن اپنے ابھی سے ذہن نشین کر لیں کہ ایک 12ویں نے آنا ہے اور ان کی غیبت ہے، 2 طرح کی غیبت ہے، غیبت صغریٰ ہے، غیبت کبریٰ ہے۔ تو فوراً 11ویں امام نے ذہنوں کو تیار کیا اور فوراً وابستہ کرنا شروع کیا، کہ ابھی سے ذہن نشین کر لو ایک 12واں آنے والا۔ حضرات گزشتہ بھی بعض خلفاء جو تھے نا انہوں نے کیا کیا، جیسے مامون، سب ایک حدیث رسول خدا کی سب کے ذہنوں میں تھی کہ پیغمبر نے فرمایا میرے 12 وصی ہوں گے اور 12ویں کا نام مہدی ہوگا، تو سب کے ذہنوں میں یہ بات تھی۔ مامون نے بھی یہی کیا تھا، توجہ ہے نا لوگ میرے ساتھ، مامون نے یہی کیا، اپنے ایک بیٹے کا نام مہدی رکھ دیا، اس کے کئی بیٹے تھے، اس لیے ائمہ نے جب بھی اس مہدی کا نام لیا نا کہا مت کہا کرو مہدی، کہا کرو مہدی عباسی، عباسیوں کا مہدی ہے، یہ ہمارا مہدی وہ نہیں ہے۔ تو اس کے کئی بیٹے تھے، معتمد تھا، معتزد تھا اور یہ مہدی تھا۔ تو کیا کیا امام نے اب 8ویں امام کا دور تھا تو اس نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا اور وہ لوگوں سے کہنے لگا، کہا دیکھو رسول خدا کے جو چچا تھے عباس، میں ان کی نسل سے ہوں، اور رسول خدا نے کہا تھا کہ اہل بیت میں سے ایک مہدی آئے گا دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، تو یہ وہی مہدی ہے جو رسول خدا نے کہا تھا۔ اب کافی لوگ کنفیوز ہو گئے، بڑے پریشان ہونے لگے۔ تو اکثر اوقات وہ بلایا کرتا تھا، آواز دیتا تھا بیٹا مہدی کہاں ہو، جیسے آواز دیتا تھا نا تو سارے کے سارے لوگ متوجہ ہوتے تھے، کہتے تھے وہ مہدی ہے یا نہیں ہے؟ تو 8ویں امام تعظیماً کھڑے ہو کے کہتے تھے وہ جو مہدی جس کے ہم انتظار میں ہیں اس کا باپ بھی اس کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے،
اور جس کو یہ مہدی کہتے ہیں، کبھی یہ مارتے ہیں کبھی بھائی مارتے ہیں، اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم جس مہدی کے منتظر ہیں وہ اللہ کی حجت ہے۔ تو ہر امام نے تاکید کی ہے کہ دیکھو پہچاننے کی کوشش کرو، جو حجت خدا ہوگا اس کے بے انتہا علامات ہوں گی، وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ تو اب 11ویں امام سارے اذہان کو تیار کر رہے ہیں، ہر ماننے والے کو، ہر جاننے والے کو، ہر مسلمان کو متوجہ کرتے تھے، یاد رکھو غیبت آئے گی، بہت سے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور پھر امام نے کثرت سے لوگوں کے اندر، اچھا کئی لوگوں کو یہ شبہ تھا کہ بھئی جواسیس جاتے رہتے تھے، جاسوس آتے تھے، اور اکثر خواتین اندر آتی تھیں، کہتی تھی امام کی ازواج کے اوپر نگاہ رکھنا، جب بھی ولادت کے آثار ہوں فوراً جا کے خبر کر دینا بادشاہوں کو۔ تو حضرات جس طرح سے جناب ابراہیم کا کبھی معلوم ہی نہیں تھا نمرود کو کہ ان کی ولادت ہونے والی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ایک بچہ آئے گا، وہ جوان ہوگا، ابراہیم بنے گا، نمرود کو شکست دے دے گا۔ اسی طرح سے اللہ نے وعدہ کیا تھا جناب موسیٰ کے لیے کہ جناب موسیٰ کی ولادت ہوگی، جوان ہوں گے اور فرعون کو شکست دے دیں گے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی مہدی برحق آئے گا۔ تو اب وہ سارے کے سارے عباسی جو تھے وہ بار بار امام حسن عسکری علیہ السلام کی ازواج کی جاسوسی کے لیے خواتین کو بھیجتے تھے، کہتے تھے بس ملنے چلی جایا کرو، دیکھا کرو کہ آثار ولادت تو نہیں ہے، اور آثار ولادت ہمیشہ چھپے رہتے تھے۔ تو جب جیسے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک رات نیمہ شعبان کی رات میں اپنی پھپھی جناب حکیمہ خاتون سے کہا کہ پھپھی جان آج رات ہمارے گھر میں رک جائیے گا، کیونکہ وہ جو 12ویں کے لیے رسول خدا نے وعدہ کیا تھا آج اس کی آمد ہے۔ آج حجت خدا پوری دنیا کے اندر جو عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے۔ تو جناب حکیمہ خاتون نے بھی تعجب کیا، سوال کیا، کہا کہ بھتیجے آپ کی کون سی زوجہ سے ولادت ہے؟ کوئی ولادت کے آثار نہیں ہے۔ کہا پھپھی اماں نرجس خاتون کے حجرے میں رہیے گا، آج رات ولادت کی رات ہے۔ جناب نرجس خاتون کہتی ہے جب آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تو میں سوچنے لگی کہ آج رات ولادت ہے بھی یا نہیں ہے، کوئی آثار ہی نہیں ہے۔ کہ میں سوچ رہی تھی کہ باہر صحن کے اندر سے امام حسن عسکری نے آواز دی کہ پھپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کیجیے گا، آج ہی رات آمد ہے۔ کہ کچھ ہی دیر گزری تھی، میں نے کہا میں تجدید وضو کر رہا ہوں۔ کہ جیسے میں وضو کر کے واپس آئی تو دیکھا کہ پورا حجرہ نور سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ شاید آگ نہ لگ گئی ہو، جب دیکھا تو دیکھا ایک زمین پہ بچہ سجدے میں ہے اور بار بار سجدہ کر کے کہہ رہا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل جا رہا ہے، باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام سب کے ذہن تیار کر رہے ہیں، کہا کہ دیکھو یہ آمد ہے۔ جناب نرجس خاتون کہتی جیسے میں نے بچے کو دیکھا نا، میں نے اٹھایا دیکھا کہ بچہ نہایت پر نور ہے، ایسی میں نے مخلوق دنیا میں صرف آئمہ کی شکل میں دیکھی ہے۔ بچے کو میں نے سلام کیا، بچے نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دیا وعلیک السلام، پھپھی اماں آپ پہ بھی سلام ہو۔ کہا مجھے فوراً 11ویں امام نے آواز دی کہ پھپھی اماں میرے بچے کو میرے پاس لے آئیے۔ کہا میں فوراً بچے کو لے کے گئی، جیسے بچے کو لے کے گئی 11ویں امام نے اپنی آغوش میں لیا، فوراً چوما، کہا کہ سلام ہو میرے بیٹے آپ پر۔ تو اس بچے نے فوراً جواب دیا، جناب نرجس جناب حکیمہ خاتون جو 9ویں امام منتقی کی بیٹی ہیں، امام علی نقی کی بہن ہیں، امام حسن عسکری کی پھپھی ہیں، اور وہ اسی زری میں ہیں جہاں پہ 10ویں اور 11ویں امام کا روضہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ فصیح و بلیغ عربی زبان میں 12ویں امام نے کہا سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ، سلام ہو میرے جد علی مرتضیٰ پہ، سلام ہو میری دادی زہرا پہ، سلام ہو حسن حسین میرے اجداد پہ، اور پھر سب کے نام لے کے کہا بابا آپ پہ بھی سلام ہو اور مجھ پہ سلام ہو، اس کا خالق کائنات نے اس خاندان کو چن لیا ہے کہ زمین پہ عدل و انصاف قائم ہو جائے۔ کہا جناب حکیمہ خاتون کہتی میں انتظار میں تھی کہ اچانک چاروں طرف سے نور کے پرندے نازل ہونے لگے، میں ایک طرف فوراً گھبرا کے ہٹ گئی، دیکھا کہ چاروں طرف سے دیواروں پہ نور کے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پرندہ بار بار آتا ہے نور کا، جیسے پرندہ نما ایک چیز ہے، بار بار آتا ہے، 12ویں امام کے کان میں کچھ کہتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ میں بڑی پریشان تھی، اچانک 11ویں امام علیہ السلام نے کہا پھپھی اماں یہ ملائکہ ہیں جو اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ بار بار دیکھتی ہیں نا کہ کان میں آ کے میرے بیٹے سے کچھ کہتا ہے، یہی جناب جبرائیل ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ملائکہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ تو یہ پورا کا پورا نظام ہستی
رسول خدا کے 12 وصی ہیں، رسول خدا کی آل ہیں، ذریت ہیں، تو ہم ایک 12ویں امام کے قائل ہیں جو غیبت میں ہیں۔ امام حسن عسکری نے سارے اذہان کو تیار کیا، بچے کی تربیت سے لے کے جب 5 برس کے ہو گئے مسلسل تعارف کرواتے رہے۔ آپ نے اپنے فریضے کو اسی لیے انجام دینا ضروری سمجھا تاکہ کسی ذہن میں کوئی شبہ نہ رہ جائے، کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ 12ویں کون ہیں، کب آئیں گے، کیسے ہوں گے۔ کتنی شہادتیں ہو گئیں حضرات، کتنی یعنی گواہیاں ہو گئیں، شہادت سے مراد گواہیاں ہیں حضرات۔ جب ایک مرتبہ 11ویں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی نا، تو سب کے سب جو بنی عباس تھے، جو ان کے خلفاء تھے، انہوں نے کہا کہ 11ویں امام کا جنازہ، شیعوں کے 11ویں امام کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہا کہ ان کے بھائی کھڑے تھے، لیکن اچانک ان کے گھر سے ایک 5 برس کا بچہ نکلا، اس نے اپنے چچا کی ابا کو پکڑا، کہا چچا جان ہٹ جائیے، اس جنازے کے پڑھانے کا میرا حق زیادہ ہے۔ کہا وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تکبیرات کہیں اور اس کے بعد واپس گھر میں چلے گئے۔ بنی عباس نے فوراً کہا کہ جاؤ جا کے اس گھر کو چھان مارو، اور آج تک یہ بحث ہے کہ وہ ساری کی ساری بٹالین، وہ جو فوج کا ایک دستہ تھا، وہ 11ویں امام کے گھر میں داخل ہوا اور بچے کو تلاش کرنے لگا، بچہ نہ مل سکا۔ وہ کہتے ہیں جب ایک پوری فوج نے تلاش کیا اور بچہ نہیں ملا، اس کا مطلب ہے وہ ہے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ان کا اشکال یہ، وہ کہتے ہیں وہ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ فوج نے تلاش کیا۔ میرا سوال ہے، فوج نے تلاش کیوں کیا؟ فوج کا تلاش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ جو سارے شہر نے دیکھا تھا کہ ایک بچے نے جنازہ پڑھایا ہے، وہ فوج دیکھنے گئی تھی کہ جو پورے شہر نے دیکھ لیا ہے۔ وہ بچہ گیا کہاں ہے؟ سب نے کہا سرداب مبارک میں چلے گئے۔ حضرات ایک میں یہاں پہ فلسفے کی دلیل کو پیش کروں گا، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالی بہت آسان اور سادہ کر کے پیش کروں گا۔ فلسفے کا قانون ہے کہ اگر آپ کسی شے کو تلاش کریں اور نہ ملے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ شے نہیں ہے، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو ملی نہیں ہے۔ چلو میں مثال دے دیتا ہوں۔ میری مثال کے طور پہ یہ انگوٹھی کھو جاتی ہے کسی امام بارگاہ کے اس صحن کے اندر، میں تلاش کرتا رہوں، مجھے انگوٹھی نہ ملے۔ انگوٹھی کا اس صحن میں مجھے نہ ملنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ انگوٹھی یہاں نہیں ہے، بس یہ علامت ہے کہ مجھے نہیں ملی۔ تو حضرات اس آپ نے غور فرمایا؟ تو فلسفے کا قانون ہے کہ اگر شے کوئی چیز گم ہو جائے، اس کو تلاش کرو، تو نہ ملنے پہ یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ شے نہیں ہے۔ تو حضرات اب ساری کی ساری فوج تلاش کر رہی ہے، تو اسی لیے ابتدائی علماء کے اندر اختلاف یہ تھا کہ امام زمانہ کی غیبت یعنی کیا؟ آیا غیبت سے مراد، یہ میں اگلے چند دنوں پہ مولا سے متعلق پیش کرتا رہوں گا مطالب کو، کہ آیا غیبت سے متعلق یہ ہے کہ امام انویزیبل ہیں، یعنی آنکھوں سے اوجھل ہیں، آنکھوں سے غائب ہیں، یا نہیں غائب نہیں ہیں، سامنے ہوتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جاتے، کیونکہ غیبت کی اقسام ہیں، قرآن نے غیبت کی اقسام پیش کی ہیں۔ ایک ہے غیبت کے انسان غائب ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، اور ایک نہیں، غائب نہیں ہے لیکن پہچان میں نہیں آتا۔ جیسے جناب یوسف کے بھائی جب مصر پہنچے، جناب یوسف عزیز مصر بن چکے تھے، سب بھائی دیکھ رہے تھے لیکن پہچان نہیں رہے تھے کہ یہی یوسف ہے، تو یہ بھی غیبت ہے، یعنی آنکھوں کے سامنے پہچانے نہیں جا رہے۔ تو علماء میں اختلاف اس بات پہ ہے کہ آیا امام زمانہ آنکھوں سے غائب ہیں یا غائب نہیں ہیں، دیکھنے میں آتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے۔ حضرات امام اگر چاہیں تو غائب ہو جائیں اور چاہیں نظر آئیں، پہچانے نہ جائیں۔ اب سیرہ حلبیہ جو ہمارے اہل سنت والبرادران بھائیوں کی ایک سیرت نبوی ہے، وہیں سے پیش کر رہا ہوں، جلد اول میں، پیغمبر مکے میں ہے، اور دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہوں بات کو، پیغمبر اسلام مکے میں ہے۔ صرف 2 دلیلیں پیش کروں گا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں خود اگر 12ویں امام پہ چاہوں تو ایک سے زیادہ شرح پڑھ سکتا ہوں، کئی دلیلیں موجود ہیں، خود میرے پاس ایک انسائکلوپیڈیا موجود ہے، 12ویں امام کوئی مختصر موضوع نہیں ہے، یہ خود کئی اشروں کا موضوع ہے۔ تو کیا کہ 2 دلیلیں پیش کر رہا ہوں۔ تو جناب سیرہ حلبیہ کے اندر الفاظ ہیں کہ جناب ختم مرتبت پہ ام جمیل ابو لہب کی بیوی، وہ کیا کرتی تھی، آ کے اذیت کیا کرتی تھی، اوجری پھینک دیا کرتی تھی، توہین کرتی تھی پیغمبر اسلام کی۔ تو مسجد الحرام میں پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اتنے میں ام جمیل کو آتے دیکھا،
پیغمبر اسلام نے فوراً کہا یہ آ رہی ہے، مجھے دیکھ نہیں پائے گی. تو صحابہ تعجب کرنے لگے کہ جب آ رہی ہے پیغمبر اسلام سامنے بیٹھے تو دیکھ کیسے نہیں پائے گی. اتنے میں وہ آئی، آ کے صحابہ سے سوال شروع کیا، کہاں رسول محمد کہاں ہے؟ وہ تو نہیں ماننا، رسول خدا تو نہیں مانتی تھی. کہاں ہے؟ اور بہت کچھ کہا، اس کے بعد چلے گئی. پیغمبر اسلام نے کہا دیکھا یہ مجھے دیکھ نہیں پائی، اب اگر آئے گی تو دیکھ پائے گی. کہا اب اگر آئے گی تو دیکھ پائے گی. کہا یا رسول خدا یہ کیا چیز ہے؟ کہا میں قدرت رکھتا ہوں، اختیار رکھتا ہوں خدا کی طرف سے، جسے چاہتا ہوں نظر آتا ہوں، جسے چاہتا ہوں نظر نہیں آتا. حضرت آج تک علامہ مجلسی نے 24 معجزات بدن جس میں رسول خدا کے لکھے ہیں. آج تک آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات پتھروں پہ پیغمبر اسلام کے نشان ہیں. توجہ ہے لوگوں کی؟ تو صحابہ کرام کہتے تھے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. بعض اوقات پیغمبر کچی مٹی پہ، ریت پہ چلتے تھے، نشان نہیں بنتے تھے. بعض اوقات پتھروں پہ چلتے تھے، نشان بنتے جاتے تھے. تو کہا جہاں پیغمبر اسلام چاہتے تھے ان کے نقش بنتے جاتے تھے، جہاں نہیں چاہتے تھے نقش نہیں بنتے تھے. جس کا اتنا اختیار ہو کہ پتھر پہ نقش چھوڑ دے اور ریت پہ نقش نہ چھوڑے، تو پھر دلوں کی بھی یہی کیفیت ہے کہ جس کے دل پہ تو حضرات 11ویں امام علیہ السلام نے ہر ذہن کو تیار کیا کہ پہچان بھی لو، جان بھی لو، دیکھ بھی لو، یاد بھی رکھو اور دوسروں تک پہنچاؤ کہ 12واں آ چکا ہے، غیبت میں جانے والا. تو ذہن تیار ہونے لگے. اور جس طرح سے ذہن تیار ہوئے، سمجھایا جا رہا تھا. دیکھو یہ غیبت، دیکھیں حضرات ائمہ علیہ السلام نے ہمیشہ کہا کہ ہم قادۃ الامم ہیں، امتوں کے قائد ہیں. عربی زبان میں 2 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، قائد اور سائق. قائد لیڈر کو کہتے ہیں، سائق ڈرائیور کو. موجودہ زبان میں سائق. اچھا اوریجنل بنیادی عربی زبان میں اونٹوں کو چرانے والوں کو قائد و سائق کہا جاتا تھا. مجمع کی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ اونٹوں کو چرانے والوں کو. لیکن ایک فرق کے ساتھ، جو اونٹوں کو آگے سے پکڑ کے چلتا تھا نا اسے قائد کہا جاتا تھا، اور جو پیچھے سے ہانکا کرتا تھا ڈنڈا پکڑ کے ہاتھ میں ہانکنے والا اونٹوں کو، اسے سائق کہا جاتا تھا. ائمہ کہتے ہیں نحن قادۃ، ہم امتوں کے قائد ہیں، سائق نہیں ہیں. ہم لاٹھیوں سے مار مار کے چلانے والے نہیں ہیں، ہم لیڈ کرنے والے ہیں، ہم رہبری کرنے والے ہیں، ہم قیادت کرنے والے ہیں. قیادت کے لیے ایک شرط ہے، وہ جو سامنے چلتا ہے نا اونٹوں کے، تو وہ ایک اونٹ کی مہار کو پکڑتا ہے، باقی سارے اونٹ قطار میں چلتے رہتے ہیں. ان اونٹوں کے لیے تربیت شرط ہے. وہ جب سدھائے ہوئے ہوتے ہیں نا، تربیت یافتہ ہوتے ہیں، تو وہ ایک کی مہار کو پکڑتا ہے، باقی سارے ایک قطار میں چلتے رہتے ہیں. لیکن جب وہ سدھائے ہوئے نہیں نہ ہوتے تو کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے. وہ ایک ہاتھ میں چھڑی لے لیتا ہے اور وہ مارتا، وہ سب کو واپس گلے میں لے کے آتا ہے. مولا نے کہا دیکھو ہم چھڑیوں سے مار مار کے لے کے نہیں آئیں گے، وہ تو بہت سے موجود ہیں. آج جتنے حکمران ہیں وہ چھڑیوں سے مار مار کے لانے والے ہیں. مولا نے کہا ہم قائد ہیں، تم اپنی تربیت کر لو، ہم قیادت کے لیے آ جائیں گے. کمی امام میں نہیں ہے، کمی ہم میں ہے، یہ یاد رکھیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.